السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 172 173 اینڈ 174 ان تین آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ جنہوں نے استجابوا للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کی، من بعد ما اصابہم القرح اس کے بعد بھی کہ ان کو زخم لگے، للذین احسنوا منہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہوں میں سے احسان کیا، واتقوا اور پرہیزگاری کی، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ قال جب کہا لہم الناس ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس بشک کچھ لوگ قد جمعوا لکم تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا پس وہ لوٹے، بنعمت من اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ اور اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ صاحب فضل کا مالک ہے، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اور جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ معزز لسنرز، آیات مقدسہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اس میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے ہم جن دو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، وہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا کیریکٹر یہاں پر پیش کیا گیا، ان کو ایز این آئیڈیل کمپینینز کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کاز میں، ان کی موومنٹ میں جس قسم کے لوگ چل رہے تھے، ان میں دو قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹراسٹ اور کنٹراسٹ کر کے ان کی کیریکٹرسٹکس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا مقام مخلص ساتھیوں، مخلص دوستوں اور مخلص مؤمنین کی کوالٹیز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں جو پڑھا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں تاکہ ہمیں کمپیریزن کرنا آ جائے۔ منافقین کے کیریکٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بتائی تھی کہ وہ کردار کے غازی نہیں ہوتے، وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی سچویشن میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھاتے، ان کا تمام فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ they sit idly and they talk, they don't do anything practically۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک خالص مومن ہے، جو اللہ کو پسند ہیں جو لوگ، وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی کیپیسٹی میں چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کسی بھی کیپیسٹی میں کیوں نہ ہو۔ اب سین کو سمجھ لیجئے، جس سین سے بات کو نکالا گیا ہے اور جس ہسٹری کے جس واقعے سے ہمیں ان لوگوں کی کوالٹی پتہ چلی ہے، وہ کیا ہے؟ امام محمد ابن جریر متوفی
اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سدی بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان احد سے واپس ہوا تو وہ راستے میں ایک جگہ اپنے واپس ہونے پر پچھتایا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، اور جب ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے تو تم واپس آ گئے، واپس چلو، ان کی جڑ ختم کر کے آنی ہے، ان کو ہم نے مکمل طور پر اکھاڑ کے پھینک دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے سے اپنے نبی کو مطلع کر دیا۔ اب آپ سچویشن سمجھ رہے ہیں، اب جنگ میں ہارنے کا دکھ، مال غنیمت کے جانے کا دکھ، اور اپنے بھائیوں کے جو کہ ان کے دوست تھے، ان کے ہم پیالہ و ہم نوالا تھے، ان کی شہادت کا دکھ، اور ان کے اپنے جسم زخموں سے چور چور تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے میدان جنگ میں داد شجاعت لیتے ہوئے وہ خود بھی زخموں سے چور چور تھے۔ تو قرح کا مطلب ہوتا ہے وہ زخم جس میں چبھن ہو، جس میں برننگ سینسیشن ہو، جس میں مطلب جو ایک زخم صحیح والا خون سے جو رس رہا ہوتا ہے۔ تو اس زخمی حالت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آؤ دوبارہ سے دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس وقت ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان ان کے پیچھے آ رہے ہیں، تو خوفزدہ ہو کر مکہ روانہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کیا، اسی لیے اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ اس کی تائید امام بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت کے ساتھ یہ آیت آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے، الذین استجابوا للہ والرسول الاخر، پوری آیت۔ حضرت عروہ ابن زبیر سے فرمایا، اے میری بہن کے بیٹے، ان مسلمانوں میں تمہارے باپ حضرت زبیر یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، باوجود اس کے کہ وہ زخموں سے چور چور تھے، ان میں حضرت زبیر، حضرت ابوبکر بھی شامل تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تو مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مشرک لوٹ کر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ان کا پیچھا کون کرے گا؟ تو 70 مسلمانوں نے لبیک کہا، ان میں حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ جنگ احد میں آپ نے یہ سین سارا دیکھیں، اور اس سے آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ایک واقعے کو کمپلیٹ سکین کر کے اس کے ایک 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 ایونٹ پہ پوری طرح سے سمجھا کر اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک بات پہ تبصرہ کر کے کہ جب آپ کو شکست ہو کسی کام میں، آپ ناکامیاب ہوں، تو ٹھہر جائیں، رک جائیں اور رک جائیں، اور پھر اپنے سارے کورس آف ایکشنز کو ایک دفعہ سے ری تھنک کریں، ری ایگزامن کریں، ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے ساتھ تھے، ان حالات کو دیکھیں، یہ چیز نوٹ کریں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی تھی، کیسے ہم لوگوں اس کو امپروو کر سکتے ہیں نیکسٹ میں۔ تو یہ ایک امپروومنٹ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی آپ کے لائف میں فیلیئرز آ گئیں، آپ نے کوئی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئی آپ نے امتحان میں ناکام ہو گئے، آپ کسی ریلیشن میں ناکام ہو گئے، آپ کسی جاب پلیس پہ اچھی پرفارمنس دینے میں ناکام ہو گئے، آپ کا کاروبار خراب ہو گیا، دین اسٹاپ، اسی طریقے سے منہ اٹھا کے آگے نہیں بڑھتے جانا، بیٹھ جائیے، ایک بات پہ غور و فکر کیجئے، کہاں پہ غلطی ہوئی تھی، یہاں پہ غلطی ہوئی تھی، صرف تبصرہ نہیں کرنا، یو ہیو ٹو چینج یور کورس آف ایکشن فار دا نیکسٹ ٹائم، اگلے ٹائم کے لیے اپنے کورس آف ایکشن کو اپنے چینج کرنا ہے۔ تو یہ چیز آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھائی۔ پھر اس کے بعد 2 بہت پیارے کمپیریزن بھی ہیں یہاں پہ۔ ایک طرف منافق ہیں جن کی کوالٹیز میں ہم نے پہلی کوالٹی یہ دیکھی تھی کہ دے آر شارٹ ٹیمپر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے والے۔ نمبر 2، اپنی عمل سے اب اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے جب آپ کو ان کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ نمبر 3، اپنے عمل سے محبت کے اظہار میں ناکام رہتے ہیں، ان کی ساری آپ کے ساتھ خلوص زبانی کلامی ہے۔ اور نمبر 5 کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اپنی پلاننگز کو
اور ان کے تبصروں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں۔ ان کے برخلاف ایک ایسا کیریکٹر اب پیش کیا گیا قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بولتے نہیں ہیں اتنا، لیکن جو کرتے ہیں وہ اپنے عمل سے شو کرتے ہیں، اور اس وقت ان کا خلوص ظاہر ہوتا ہے جب وہ کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ تو پلیز ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ قرآن پاک کے اس مقام سے میں سمجھ میں آئی ہے، وہ اگر آپ اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں لاگو کر لینا تو آپ بہت کم لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے۔ ڈونٹ جج اے پرسن with what he says. Don't judge a person by what he says. Judge a person by what he does. انسان کو اس کے عمل سے پہچانے، نہ کہ اس کی گفتگو سے۔ عمل ہے جو انسان کی خلوص اس کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو لبیک کہا، اور اس لبیک کے بعد جب اس سے اگلی آیات کریمہ 173 اور 174 میں غزوہ بدر جو صغرات ہوا تھا اس کے بارے میں ریفرنس ہے۔ وہ کیا ہے کہ مجاہد واقدی قلبی نے بیان کیا ہے کہ جنگ احد کے دن ابو سفیان جب واپس جانے لگا تو اس نے اعلان کیا، اب آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان بدر صغرا کے موسم میں جنگ ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ ہمارے درمیان ہے۔ جب اگلا سال آیا تو ابو سفیان اہل مکہ میں نکلا اور مقام مجنہ پر ٹھہرا، پھر اللہ نے اس کے دل میں رعب طاری کر دیا۔ اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے نعیم یا نعیم کو مدینہ بھیجا اور کہا وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر آنے سے روک دینا اور مسلمانوں کو خوب ڈرانا۔ یعنی کیا ہے؟ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اور افواہیں ہیں۔ یہ ہے جنگی حکمت عملی کے طور پر جو ابو سفیان نے کیا، حتیٰ کہ وہ بدر صغرا میں ہمارے مقابلے کے لیے ہی نہ آئیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو سیٹلمنٹ کی بھی تھی کہ اگلے سال ہم بدر میں آئیں گے، کیونکہ اگر ان کی جانب سے اس میعاد کی مخالفت ہو تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ نعیم مسلمانوں کے پاس گیا تو وہ اس میعاد پر پہنچنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ اس نے مسلمانوں سے کہا اہل مکہ تمہارے گھر پر آ کر تم پر حملہ کر چکے ہیں اور اس جنگ میں تم کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ جب تم ان کے شہر پر جا کر حملہ کرو گے، حالانکہ تم تعداد میں کم ہو اور وہ زیادہ ہیں، تم کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح منافقوں نے بھی، جو کہ نیس ایئرز ہوتے ہیں ہر ایک کمیونٹی میں، جو صرف باتیں بناتے ہیں اور دوسروں کا مورائل ڈاؤن کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہاں جی ہاں، مسلمانوں کو تو کوئی عقل ہی نہیں، مسلمانوں کے پاس تو کوئی حکمت عملی ہی نہیں۔ ان کو ڈرایا اور اپنی اس کیریکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ٹی وی کے ہر ٹاک شو میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کرتے کچھ بھی نہیں ہو، جسٹ ٹاک اینڈ ٹاک، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا۔ مسلمانوں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ ابو سفیان اور ان کے صحابہ تو ایک اصحاب تک بہت بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں، تو ان سے ڈرو مسلمانوں، اب تو انہوں نے جڑ سے ہی کاٹ دینا، تمہیں کلا کما کر دینا ہے۔ تو مسلمانوں کا رسپانس دیکھیے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ انہوں نے کوئی کمنٹری نہیں کی، کوئی فالتو کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا میں اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ جو کیریکٹر قرآن میں اللہ نے مدح فرمائی ہے، جس کی تحسین فرمائی ہے، وہ کیریکٹر ہے جو بہت باتیں نہیں کرتا، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مسلمانوں نے کہا میں اللہ کافی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے اور بدر صغرا پر پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 8 دن بازار لگتا تھا۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو وہاں ان کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مشرک موجود ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اس بازار میں تجارت کی، خرید و فروخت کی اور بہت سا نفع لے کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے۔ تو اس سے یہ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل، یعنی کہ اس کی پیسہ، اس کی تجارت کی طرف سے ملنے والی جو پروفٹ ہے اس کو،
اور ان کو کوئی بھی سود نہیں لگا، کوئی بھی ان کو ضرر تک نہیں پہنچی، یہ بدر صغرا کی بات ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضوان کی پیروی کی۔ تو رضا کا جو لفظی مطلب ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ خوشی سے کسی انسان کے ساتھ چلنا، جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو مان لینا دل کی خوشی سے، اس کو کہتے ہیں رضا۔ اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ سپریم فارم ہے وہ ہے رضوان، یعنی اللہ کی رضا جو کہ مستقل ہے، جو کنٹینیوس ہے، جس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، جو مستقل اور ایک سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہروں کی طرح وہ رضا کے سمندر میں، اللہ کی رضا کے سمندر میں وہ ڈوب چکے ہیں، وہ سر سے پاؤں تک اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا کام تھا، اور اس کے جواب میں اللہ نے ان کو اپنی رضا دے دی۔ واتبعوا، اور وہ لوٹے رضوان، اللہ کی رضامندی کے ساتھ۔ تو ان آیات کو سمجھ کے ریوائز کر کے انشاءاللہ ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے کیریکٹر کے برخلاف مسلمانوں کا کیریکٹر پیش کیا ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمان اپنے عمل سے خلوص ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنی تدبیروں پر اور اپنے ہتھیاروں پر اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ان کا بھروسہ اس اللہ پر ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور وہ بہت زیادہ ڈسکشن کرنے والے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنے والے، فالتو کے کمنٹس پاس کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اپنی ساری انرجیز ایکشن کی طرف لگاتے ہیں، ایکشنز کی طرف لگاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رضاوندی اور رضوان کے لیے اپنے آپ کو اہل کر لیتے ہیں۔ They are qualified for that big award and reward, and that is what رضی اللہ عنہم ورضوان۔ یہ کوالیفیکیشن ہے، اور اس کوالیفیکیشن میں 3-4 چیزیں ہی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایکشن سے اپنے خلوص کو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے شو کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔